اصل کامیابی کیا ہے؟ کامیاب شخص کون ہے؟ قرآن کی دعوت اس پر کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا فرمان کیا ہے؟ اس پر آج آخری قسط بیان کی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ قرآن نے 4 اصول بیان کیے تھے، 3 بیان ہو چکے: ایمان، تقوی، وسیلہ، آج مجاہدہ۔ تو مجاہدہ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ جہاد کی موٹی موٹی 2 قسمیں ہیں، ایک جہاد فی النفس ہے اور ایک جہاد فی الکفر ہے۔ نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے اور یہ جہاد اکبر ہے۔ نفس کا جہاد جہاد اکبر ہے۔ حضور ممتاز ملت دامت برکاتہم عالیہ نے تفسیر اظہار العرفان میں بہترین انداز میں اس کو بیان کیا ہے، تو اس سے بھی فیض دیتے ہوئے مختصر بیان کروں کہ آپ نے فرمایا جہاد کی 2 قسمیں ہیں، ایک جہاد فی النفس ہے، ایک جہاد فی الکفر ہے۔ جہاد اکبر جو ہے نفس کا جہاد ہے، جہاد اصغر جو ہے وہ کفر کے ساتھ جہاد ہے۔ آسان سی بات ہے، یہ کہ اگر آپ نفس کے ساتھ جہاد نہیں ہے تو پھر کفر کے ساتھ جہاد کیسے کریں گے؟ تو یہ ترتیب بھی ہمیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ جب ہم جہاد سے پہلے یعنی کہ ایمان کامل ہو گیا، متقی بن گئے، پھر وسیلے کی طرف اس لیے لایا گیا تاکہ ہم نفس کا جہاد کریں۔ جو بھی سالک لوگ ہوتے ہیں، جو بھی پیر اعظام ہوتے ہیں، جو صحیح معنوں میں راہ سلوک کی منزلیں طے کر چکے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر بھی ایک عنوان بنایا جائے گا کہ شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ راہ سلوک کی منزلیں کیا ہیں۔ آج یہ بیان مکمل سماعت کر لیں کہ سب سے پہلا ایمان ہے، پھر تقوی ہے، پھر کسی کا وسیلہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو وسیلہ تلاش کر ہم نے اپنے نفس کا جہاد کرنا ہے۔ تو یہ نفس کا جب جہاد ہوگا تو پھر جہاد اکبر کے بعد جہاد اصغر، کفر کے ساتھ جہاد ہے، اس پر ہم نے صحیح معنوں میں کرنا ہے۔ اس پر بہت مشہور واقعہ بیان کر بات سمجھا دوں اور بات ختم کروں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک مقام پر آپ جہاد میں تھے تو ایک کافر کے سینے پر بیٹھ گئے، آپ نے اسے واصل جہنم کرنے لگے تو اس نے تھوک دیا تھا آپ کے چہرے پر، بہت مشہور واقعہ ہے۔ تو آپ نے اسے چھوڑ دیا، تو اس نے پوچھا آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ ابھی تو اور مارتے آپ۔ کہا میں گھر سے نکلا تھا اللہ کی رضا کے لیے، میدان کارزار میں آیا اللہ کی رضا کے لیے، تو تمہیں واصل جہنم کرنے والا تھا، اللہ کی رضا تھی، لیکن جب تم نے تھوکا تو اس کے ساتھ میرا غصہ، میری ذاتی خواہش بھی شامل ہو گئی، تو میں نے اس خلوص میں ملاوٹ کو بچانے کے لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ اب یہاں سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ نفس کا جہاد جہاد اکبر ہے، تو اس لیے آج سے یہ مشق کریں، نفس کے ساتھ جہاد کریں۔ ہمیں نفس یہ کہے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھنی، ہم نے معاذ اللہ جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ دینا ہے، فریب کرنا ہے، تو جب ہم اس سے نہیں لڑ سک رہے تو آگے ہم کفر کے ساتھ کیسے لڑیں گے؟ تو اس لیے آج سے ہی نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ جہاد کی 2 قسمیں بیان کی گئی، جہاد فی النفس، جہاد فی الکفر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اصل کامیابی یہی ہے۔ قرآن نے کہا کہ ایمان، تقوی اور وسیلہ اور مجاہدہ، جب یہ 4 باتیں ہوں گی لعلکم تفلحون، قرآن کہتا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کامیابی کا سفر طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔